السلام علیکم ناظرین، میرا نام علی رضا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کراچی ٹوڈے۔ سیاست میں جو گہما گہمی ہے اس وقت عام انتخابات کے حوالے سے وہ جاری ہے۔ ملک بھر کی طرح کراچی کے اندر بھی مختلف جلسے اور اس میں مختلف سیاسی جماعتوں کے لیڈران کے خطابات جو ہیں وہ جاری ہیں۔ کارنر میٹنگز دیکھیں، لڑائی جھگڑے بھی دیکھے۔ اوورآل تمام سیاسی جماعتیں اپنے اپنے امیدواروں کو لے کر میدان میں ہیں، سڑکوں پر ہیں اور یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ بالخصوص اگر ہم کراچی کی بات کریں تو صورتحال بدل دیں گے، تقدیر بدل دیں گے، جو ووٹ ہمیں دے گا ہم بدلیں گے، اس شہر کے مسئلے، اس شہر کے شہریوں کو جو درپیش مسئلے ہیں وہ بدلیں گے۔ مگر اوورآل پہلے ہم بات کریں گے کہ آج کا دن کیونکہ اس لیے بھی بہت ہی زیادہ اس طرح ایکٹیو تھا کیونکہ مختلف سیاسی جماعتوں کے ساتھ ساتھ بلاول بھٹو صاحب بھی کراچی کے مختلف دوروں پر موجود تھے، مختلف کارکنان اور شرکا سے خطاب کر رہے تھے۔ اسی حوالے سے اوورآل سچویشن آج کراچی کی کیا رہی سیاسی گہما گہمی، اس حوالے سے پہلے جانتے ہیں طارق کاظمی سے۔ طارق کاظمی کے 21 نیوز کے رپورٹر ہیں۔ طارق کاظمی، کیا تفصیلات دیکھ رہے ہیں کیونکہ بارش بھی ہوئی ہے، بد انتظامی بھی لوگوں نے دیکھی ہے، اب چند دن رہ گئے الیکشن کو، کیا سمجھتے ہیں اس کا اثر بھی ووٹ بینک پر پڑے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ دیکھیں علی رضا، میں آپ کو تفصیلات سے آگاہ کرتا چلوں کہ جو ہے وہ انتخابی مہم جو ہے وہ اپنے آخری مراحل میں پہنچ چکی ہے۔ تمام سیاسی جماعتوں کی جو ہے جانب سے جو ہے وہ ریلیاں نکالی جا رہی ہیں، کارنر میٹنگ کا انعقاد کیا جا رہا ہے، جلسوں کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ آج بڑی پیش رفت جو ہے وہ سامنے آئی ہے کہ جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے جو چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی ہیں بلاول بھٹو زرداری، ان کی جانب سے جو ہے وہ بلاول ہاؤس سے جو ہے وہ ایک ریلی کا آغاز کیا گیا جو مختلف علاقوں سے لی مارکیٹ، ڈسٹرکٹ ساؤتھ، ڈسٹرکٹ ایسٹ، ڈسٹرکٹ سینٹرل میں بھی جو ہے وہ ریلی ابھی پہنچ چکی ہے۔ رضویہ کے مقام پہ جو ہے بلاول بھٹو جو ہے خطاب کر رہے ہیں کارکنان سے اپنے، ان کے ہمراہ جو ہے وہ سابق وزیر اعلیٰ سندھ، جنرل سیکریٹری سندھ وقار مہدی اور جو نامینیٹڈ نمائندے ان کی جانب سے کھڑے کیے گئے ہیں مختلف اضلاع کے اندر اور مختلف قومی اور صوبائی اسمبلیوں کی سیٹس کے اوپر، وہ ان کے ہمراہ جو ہے موجود ہے۔ تمام جو کیمپین چلائی جا رہی ہے، کارکنان کی بڑی تعداد جو ہے وہ ان ریلیوں کے اندر جو ہے وہ موجود ہے، جبکہ جو ہے وہ دوسری جانب جو ہے وہ ایم کیو ایم کی جو ہے وہ آج ملاقات ہوئی ہے عوامی نیشنل پارٹی کے عہدیداران سے اور ان کے جو قائدین ہیں ان سے، اور جو ہے وہ مختلف جو ہے وہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے اوپر جو ہے وہ دستبرداری کی جو ہے وہ اطلاعات اب تک موصول ہو رہی ہیں۔ جبکہ جو ہے بات کر لی جائے جماعت اسلامی کی جانب سے، تو جماعت اسلامی کی جانب سے بھی جو ہے آج ایک ریلی نکالی گئی جس کے اندر جو ہے وہ ان کے جو قائدین ہیں، کراچی کے جو امیر ہیں، جو ان کے قائدین ہیں، وہ انہوں نے جو ہے وہ اچھا طارق، ریلی کے اندر ایک امپورٹنٹ بات خطاب میں کی گئی ہے بلاول بھٹو کی جانب سے کہ جناب ہم جو ہیں اگر ہمیں ووٹ دیا جاتا ہے تو ہم بے نظیر انکم سپورٹ کی طرح ایک یوتھ انکم سپورٹ کا بھی سلسلہ سامنے لے کر آئیں گے۔ کیا سمجھتے ہیں یوتھ کو اٹریکٹ کر پائیں گے جو ووٹر اس وقت 18 سال سے زیادہ عمر کا ہے اور ووٹ دینے کا حق رکھتا ہے؟ جی بالکل علی رضا، میں آپ کو بتاؤں کہ ایک فیکٹری فگر کے جو ہے وہ سامنا ہے جس کے اندر جو ہے وہ 12 کروڑ سے زائد جو ہے وہ نوجوان ووٹرز کی تعداد جو ہے وہ موجود ہے پورے پاکستان کے اندر، جس کے اندر اگر اوور آل بات کر لی جائے تو 63% کی جو ہے وہ ایوریج بنتا ہے کہ جس کے اندر جو ہے وہ نوجوان جو ہے وہ اس بار جو ہے وہ اپنا ووٹ کاسٹ کریں گے، جس کے اوپر جو ہے وہ مختلف سیاسی جماعتوں کے منشور کے اندر یہ چیز شامل کی گئی ہے۔ نوجوانوں کی تعلیم سے ریلیٹڈ یا نوجوانوں کے روزگار سے ریلیٹڈ جو ہے وہ تمام سیاسی جماعتیں، جتنی بھی بڑی سیاسی جماعتیں پاکستان کی، ان کی جانب سے اپنے منشور کے اندر یہ بات واضح کی گئی ہے کہ ہم جو ہے وہ صحت کارڈ دیں گے، یوتھ کارڈ دیں گے، مزدور کارڈ دیں گے اور دیگر جو ہے انسٹیٹیوشنز بنائیں گے نوجوانوں کی تعمیر و ترقی کے لیے۔ لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ ایک اور چیز جو ہے وہ نوجوانوں کی جانب سے جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ جو ہے وہ کسی بھی سیاسی جماعت کی جانب سے جو ہے وہ یونیورسٹیز کے قیام کی جو ہے وہ بات نہیں کہی ہے۔ جو کالجز اگر بات کر لی جائے بالخصوص سندھ کی، تو سندھ کے اندر جو ہے وہ 38% جو ہے وہ صرف بچے جو ہے وہ اسکول جاتے ہیں، اس کے علاوہ اگر بات 67 کے قریب جو ہے بچے بتائے جاتے ہیں کہ جو ہے وہ اسکولوں سے باہر ہیں، جبکہ جو ہے وہ خیبر پختونخوا کی تعلیم کو جو ہے وہ بہتر قرار دیا گیا ہے، پنجاب کی تعلیم کو دوسرا درجہ دیا گیا ہے، سندھ کی تعلیم کو تیسرا درجہ دیا گیا ہے اور بلوچستان کی تعلیم کو جو ہے وہ چوتھا اچھا درجہ طارق، یہ بھی اور آخری بتائیے درجہ گا دیا گیا کہ ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی بھی مہم چل رہی ہے، سیاسی مہم، آج بلاول بھٹو صاحب بھی نکلے ہوئے ہیں، دیگر سیاسی جماعتوں کی اس وقت مہم کا کیا صورتحال ہے، کیا معاملات چل رہے ہیں، ذرا اس کے حوالے سے بھی ذرا ناظرین تک انفارمیشن پہنچائیں۔ علی رضا، ایک آواز آپ کی بہت جو ڈسٹریکشن کے ساتھ طارق، موصول ہم ہو یہ رہی ہے جاننا چاہ رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرح دیگر سیاسی جماعتیں اس وقت کراچی کے اندر، کیونکہ آخری مرحلہ چل چکا ہے، اب انتخابات کے اندر چند ہی دن رہ گئے ہیں، تو کیا صورتحال ان کی گہما گہمی بھی بتائیں، جماعت اسلامی کیا کر رہی ہے، ایم کیو ایم کیا کر رہی ہے؟
جی بالکل علی رضا، میں آپ کو بتاؤں کہ جو ہے وہ جماعت اسلامی کی جانب سے جو ہے وہ مختلف اضلاع کے اندر جو ہے وہ کارنر میٹنگز کا انعقاد کیا جا رہا ہے، جبکہ جو ہے مسلم لیگ نون جو ہے وہ اس بار جو ہے وہ کافی متحرک کردار ادا کر رہی ہے۔ ایک نئی پارٹی جو ہے تشکیل دی گئی ہے، استحکام پاکستان پارٹی، اس کی جانب سے جو ہے وہ مختلف اضلاع کے اندر جانا ان کے کینڈیڈیٹ نامینیٹ کیے گئے، اور جہاں پہ جو ہے ان کو ٹکٹ جاری کیے گئے وہاں پہ جو ہے وہ جلسے کے جو ہے وہ جاری ہیں، کارنر میٹنگز وہاں پہ جاری ہیں۔ کارکنان، ہر پارٹی جو ہے وہ کارکنان کو اپنی طرف اور اپنے منشور کی طرف قائل کرنے کی کوشش کر رہی ہے، جبکہ جو ہے وہ اگر بات کر لی جائے ایم کیم کی، تو ایم کیم کا آج میرپور خاص میں ایک جلسہ تھا، جبکہ جو ہے وہ ایم کیم کی جانب سے کچھ دیر قبل جو ہے وہ ایک پریس کانفرنس رکھی گئی تھی، جس کے اندر جو ہے اپنے منشور سے ریلیٹڈ جو ہے وہ باتیں بتائی گئی تھی۔ تمام سیاسی جماعتوں کی جانب سے جو ہے وہ ایک دوسرے کے اوپر جو ہے وہ الزامات کا سلسلہ جو جاری ہے، تمام سیاسی جماعتیں جو ہے وہ ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگاتی ہیں۔ تمام سیاسی جماعتوں کی جانب سے جو ہے وہ 2 روز قبل جو بارش جو ہوئی تھی، اس کے اوپر جو ہے وہ دیگر سیاسی جماعتوں کے اوپر جو ہے وہ الزامات کا سلسلہ جاری ہے۔ اس کے اندر بتایا جا رہا ہے کہ جو اس بار جو ہے وہ 2 روز بارش، کیونکہ سوشل میڈیا کی جو ہے وہ ایک زینت بنائی ہوا ہے، یہ بارش کا جو ہے وہ ایک ٹاپک ہے، جو بارش جو وہ سوشل میڈیا کی زینت بنا ہوا ہے۔ اس کے اندر کہا جا رہا ہے کہ جو ہے وہ 2 روز قبل بارش سے جو ہے وہ آپ کو جو ہے ووٹ ڈالنے میں آسانی ہوگی، کس کی کیا کارکردگی ہے، کس کی کیا کارکردگی ہے، اس کے اوپر جو شہر جو ہے ایک میٹروپولیٹن کارپوریشن جو کہلاتا ہے، جو دنیا کے جو زیادہ تر ممالک سے بڑے، جس کی جو ہے وہ آبادی کہی جاتی ہے، اس کا جو ہے وہ برسات 4 گھنٹے کی برسات سے جو کیا صورتحال ہوئی ہے، اس کے بعد جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر کہا جا رہا ہے اور دیگر سیاسی جماعتوں کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ اس بار آپ نے ووٹ سوچ سمجھ کے دینا ہے۔ جبکہ جو ہے میں ایک چیز واضح کرتا چلوں کہ جو ہے وہ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی الیکشن مہم تو چلا رہے ہیں، ان کے جو ہے وہ بلدیات کے اندر ان کا اپنا سیٹ اپ ہے۔ جو سابقہ حکومت تھی وہ بھی سندھ گورنمنٹ پیپلز پارٹی کی تھی، حیدرآباد کے اندر جو سیٹ اپ ہے بلدیات کا، وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے بعد ہے۔ میئر کراچی تو ہمیں دیکھنے میں آیا کہ میئر کراچی کافی متحرک کردار ادا کر رہے تھے، بارش شروع ہونے سے قبل ہی جو ہے وہ میئر کراچی سڑکوں پہ نکلے ہوئے تھے۔ میئر کراچی کی جانب سے جو ہے وہ مختلف اضلاع کا جو وہ دورہ کیا گیا ہے، تمام شاہراہیں جو ہے وہ کلیئر کرائی گئی، لیکن جو ہے وہ سیاسی جماعتوں کی جانب سے الزامات لگائے جا رہے ہیں کہ جو شہر ڈوبتا رہا، شہر کے اندر جو ہے وہ کوئی تعمیر و ترقی نہیں کی گئی۔ تو پیپلز پارٹی کی جانب سے، چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے میئر کراچی کو جو ہے وہ خراج تحسین بھی پیش کیا گیا اور ان کی بہتر کارکردگی کے اوپر جو ہے وہ ان کو سراہا بھی گیا۔ لیکن جو ہے وہ اس بار کیونکہ کراچی طارق کیا کہتے ہیں اس وقت جو صورتحال چل رہی ہے، آپ مختلف علاقوں میں بھی گھوم رہے ہیں، ایک طرف سیاسی گہمہ گہمی بھی دیکھ رہے ہیں، دوسری طرف بارش کی وجہ سے بہت سی جگہوں پہ کہیں کیچڑ، کہیں اور گندگی کا سامنا ہے، کہیں پانی ابھی بھی کھڑا ہوا دکھائی دے رہا ہے، تو اس سے کہیں نہ کہیں ووٹ بینک پر اثر پڑ سکتا ہے؟ علی رضا بالکل جو ہے وہ اگر میئر، خاص طور پہ میئر کی بات کر لی جائے تو میئر نے کافی متحرک کردار ادا کیا۔ الصبح تک وہ جو ہے وہ مختلف اضلاع کے دورے کے اوپر رہے، سڑکیں جو ہے وہ کلیئر کرا دی گئی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے وہ ان کے نیچے والا عملہ جو ہے وہ کہیں نہ کہیں کوتاہی کا مرتکب پایا گیا ہے۔ ان کی جانب سے جو ہے وہ بہتری جو حکمت عملی اپنانی چاہیے تھی وہ اپنائی نہیں گئی، جس کی وجہ سے جو ہے وہ اس بار جو برسات کے بعد جو شاہراہوں پہ پانی جمع ہوا، جو ویڈیوز جو ہے وہ سوشل میڈیا کی زینت بنی، اور اس کی وجہ سے خاص طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ووٹ بینک کے اوپر کافی جو ہے وہ اثر پڑ سکتا ہے، جبکہ جو ہے وہ اس چیز کو دیگر سیاسی جماعتیں جو ہے وہ کیش کرانے کی کوشش کریں گے اور جو ہے وہ لوگوں کو اس ٹاپک کے اوپر لا کے، جو شہر کی ترقی کے اوپر لا کے، شہر کی صورتحال کے اوپر لا کے جو ہے وہ ووٹ حاصل کرنے کی جو ہے وہ بھرپور جو ہے وہ کوششیں کی جا رہی ہیں۔ طارق کاظمی میں بتا رہے تھے یقینی طور پہ، کیونکہ یہ بارش جب ہوئی ہے، بارش سے بد انتظامی دیکھی ہے، جو لوگ اس وقت پریشان ہوئے اس بارش سے، تو یقینی طور پہ انہوں نے دیکھنے کی طرف کوشش کی تو انتظامیہ کی جانب سے بہت سی جگہوں پہ کوتاہی، آج کی میں جیل چورنگی کے پاس بھی ابھی بھی پانی کھڑا تھا، لوگ پریشان تھے، ٹریفک جیم تھا۔ اب جب ماتحت افسران اگر کام نہیں کریں گے، بہتر انداز میں شہریوں کی تکلیف کا جو مسئلہ ہے وہ دور نہیں ہوگا، تو یقینی طور پہ ناظرین آئندہ الیکشن اور اس کے اندر کہیں نہ کہیں جو ہے اس کا اثر ہوگا، کیونکہ جب ایک تازی چیز ہوتی ہے ذہن میں تو یقینی طور پہ جو میئر کراچی ہیں وہ دیکھیں گے اپنے ماتحت افسران کو بھی، واٹر کارپوریشن ہو یا دیگر وہ عملہ منتخب نمائندے ہو، کہ وہ ان مسئلوں سے نکالے عام آدمی کو، کیونکہ عام آدمی ایک عرصے سے کراچی شہر کے اندر بلدیاتی ایشوز کو لے کر بہت ہی زیادہ پریشان دکھائی دیتا ہے، اور جب بارش ہوتی ہے تو لوگوں کی چیخیں نکل جاتی ہیں۔ اس وقت ہم خود بھی راستے میں تھے، جب بارش ہو رہی تھی تو ہم نے دیکھا کہ بہت بڑی تعداد میں پانی جو ہے جب جمع ہوا تو لوگوں کے لیے بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ بہت سارے شہری ابھی بھی مختلف جگہوں سے گزر رہے ہوں گے یقینی طور پہ، تو ان کو بھی مشکلات کا سامنا ہو رہا ہوگا، اور جب اس طرح کے انتظامات
बेहतर नहीं होते तो उसका नतीजा जो है वो यकीनी तौर पे वोट बैंक पे पड़ता है। और इस वक्त हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया MQM रहनुमा रऊफ सिद्दीकी साहब ने, साबिक वज़ीर भी हैं। बहुत शुक्रिया रऊफ सिद्दीकी साहब टाइम देने के लिए। हम ये देख रहे हैं कि अभी बिलावल भुट्टो साहब का भी एक दौरा चल रहा है, कराची के मुख्तलिफ इलाकों में वो दौरा कर रहे हैं, खिताब कर रहे हैं, और एक चीज़ सामने आ रही है कि वो माजी की हुकूमतों को तनकीद का निशाना बना रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर हम आए तो हम बेहतर कराची जो है वो बदल के देंगे शहरियों को। क्या कहना है सर आपका? रऊफ सिद्दीकी साहब मेरी आवाज़ आ रही है आपको? मुझे आवाज़ नहीं आ रही है। अच्छा रऊफ सिद्दीकी साहब, सवाल ये है कि अभी बिलावल भुट्टो साहब जो हैं वो दौरा कर रहे हैं, खिताब भी कर रहे हैं, गालिबन डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में इस वक्त मौजूद हैं। वो ये कह रहे हैं कि हम बदल सकते हैं कराची और माजी की हुकूमतों को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? तो अब अगर वो कराची का दौरा कर रहे हैं तो मैं क्या करूं भाई? रऊफ सिद्दीकी साहब वो कह रहे हैं माजी की हुकूमतें, माजी की जो हुकूमतें हैं उन्होंने बेहतर अंदाज में काम नहीं किया, यही वजह है कि शहर के आज ये मसाइल हैं। सोशल मीडिया भी भरा पड़ा है इस बात पे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्लेम करती है कि माजी में अगर काम हो जाता तो ये मुश्किलात नहीं होती कराची में। मेरी समझ में नहीं आ रहा है। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं कि माजी की हुकूमतों को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये कहती है कि माजी में अगर काम होता तो ये मसाइल का सामना नहीं करना पड़ रहा होता। यार मुख्तसर सा जवाब मैं दे दूं। मैं आपकी बात इतना तो समझ सका हूं कि आपने कहा है कि वो कराची का सड़कों पे दौरा कर रहे हैं, तो मैंने इससे कहा कि भाई मैं क्या करूं अगर वो सड़कों पे दौरा कर रहे हैं। मैं तो सिर्फ इतनी सारी बातों का जवाब आपका ये दे देता हूँ कि बस इतनी गैरत का मुजाहरा करें कि इलेक्शन जीतने के बाद वज़ीर आज़म का वोट लेने, स्पीकर का वोट लेने, चेयरमैन सेनेट का वोट लेने के लिए अल्लाह के वास्ते MQM के मरकज़ में नहीं आए। तो मैं मानूंगा इनकी सियासत को भी, इनकी नजरियाती जद्दोजहद को भी, और ये पूरी पार्टी की नजरियाती जद्दोजहद को मानूंगा कि ये कमिटमेंट और अभी अनाउंस कर दे कि चाहे मैं हारूं या मैं जीतूं, मैं MQM के ऑफिस नहीं जाऊंगा वोटों की भीख मांगने के लिए। तो MQM पाकिस्तान क्या ये दावा और ये कमिट कर सकती है कि अगर वो आए तो हम नहीं देंगे और हम उनके साथ इत्तेहाद नहीं करेंगे? सुने कैसे नहीं कर सकती है? जब 6 वोट हमारे बैलेंसिंग वोट थे तो इमरान खान भीख मांगने नहीं आए थे क्या? और जब हमने 6 वोट हटा लिए थे तो इनकी हुकूमत धड़ाम से गिरी नहीं क्या? PDM की हुकूमत आई तो हमने नहीं क्या? आसिफ जरदारी साहब MQM के कब्रिस्तान में जाके कुरान खाली करके माफिया नहीं मांगी थी? मगर रऊफ सिद्दीकी साहब मामला ये कि माजी में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ MQM इत्तेहाद में रही है। आप नहीं समझते वो इत्तेहाद बेहतर रहा था? अरे मेरे भाई ये दिफा करना छोड़े ना यार, हकायक पे बात कीजिए ना यार। आप दिफा कर रहे हैं मगर अगर मगर, ओ भाई हकीकत के ऊपर बात करना चाहिए, दलाइल की बात करना चाहिए, हुज्जत के ऊपर थोड़ी। सर हकीकत तो फिर ये भी है ना कि वो जब भी आते हैं तो हमने माजी में भी देखा कि उनको हार बनाए जाते हैं। असल में मैं आपका पाकिस्तान में MQM पाकिस्तान ही फिर वेलकम करती दिखाई देती है। फिर ये होता है, यही बात है, तभी तो मौका मिलता है लोगों को कि वो कहते हैं कि जी जब ये सूरत हाल बेहतर नहीं होती और तनकीद की बातें चल रही होती हैं तो तब तो ये सारा सूरत हाल देख रहे होते हैं आम आदमी के, वो गलत है, ये ठीक है, वो गलत है। मगर जब सूरत हाल बेहतर करनी होती है तो यही लोग आ रहे होते हैं, उनको मिठाइयाँ भी दी जा रही होती हैं, खिलाई जा रही होती हैं। सुने ना, अपने सवाल को ठीक करिए ना यार। आप सवाल किस तरह कर रहे हैं कि वो ठीक है तो ये ठीक है तो वो, और भाई बैलेंस करने के भी कोई तरीके होते हैं। बैलेंस करने का ये तरीका थोड़ी होता है वो ठीक है ये ठीक। भाई अगर अब हम अगर ठीक है तो ही तो ये मुस्लिम लीग भी और पीस भी, ये सारी इनकी मरकजी रहनुमा मोहतरमा से लेकर अब तक सभी आते रहे, नवाज शरीफ से लेकर सब लोग अभी तक आते रहे, चेयरमैन के लिए आते रहे, सारे वोट हमसे डलवाने के लिए आते हैं। हम सही थे ना, क्या गलत थे? मगर पॉलिटिकल पार्टीज हैं रऊफ सिद्दीकी साहब, पॉलिटिकल पार्टीज की लैंग्वेज होती है कि वो एक दूसरे से मुलाकातें करती हैं। मतलब डिलीवर तो ये नहीं कर पा रहे हैं ना यार। रऊफ सिद्दीकी साहब, पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे से मिलेंगे नहीं तो कैसे मसाइल हल होंगे शहरियों के? अगर ये बात की जाए कि MQM कह के जी पीपल्स पार्टी कमिट कर ले हमारे पास ना आए और पीपल्स पार्टी कह के जी हम नहीं आएंगे, तो इस सूरत हाल के अंदर एक आम आदमी के मसले हल हो सकेंगे? नहीं तो इससे तो बेहतर था कि यार आप एंकर बनने के बजाय आप आगे इलेक्शन ही लड़ लेते और फिर आप ही फैसला कर लेते ना यार।
سر الیکشن کا موقع ملے گا تو الیکشن بھی لڑ لیں گے، مگر فی الحال ایک سوال ہے سادہ سا کہ ایک عام آدمی جو ہے وہ کیا اس طرح کا مسئلے حل ہو سکتے ہیں کہ اگر ایم کیو ایم پاکستان اور پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر یہ چیز سامنے آئے کہ ہم وہ بول دیں کہ جی ہمارے پاس نہ آئے، اور وہ کیونکہ الیکشن کے بعد ایک حکومت تو بن نہیں ہے تو اس کے اندر کہیں نہ کہیں بیٹھنا تو پڑے گا ایوان میں ہی صحیح، پر ایوان میں بیٹھنا تو پڑے گا بھلے ہی اپوزیشن میں بیٹھنا پڑے گا۔ ارے میرے بھائی یار آپ نصیحتیں نہیں کریں، میں نے آپ سے کب کہا کہ ہم کہہ رہے نہیں آئے؟ میں کہہ رہا ہوں کہ جو آپ بول رہے ہیں کہ وہ ایم کیو ایم کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں، ایم کیو ایم کے بارے میں یہ ریمارک دے رہے ہیں، ان کی سیکنڈ لیڈرشپ ایم کیو ایم کے خلاف بیان دے رہی ہے، اس پر میں نے یہ کہا کہ بھائی نہیں آؤ نا ہمارے پاس۔ ہم نہیں بات کر رہے، ڈسٹرکٹ سینٹرل آپ لوگوں کا گڑھ سمجھا جاتا تھا سر، ایم کیو ایم پاکستان کا گڑھ سمجھا جاتا تھا ڈسٹرکٹ سینٹرل۔ آج وہاں پر بلاول بھٹو صاحب پہنچ کے بتا رہے ہیں لوگوں کو کہ یہاں پر ماضی کی حکومت کی وجہ سے مسائل چھوڑیے نا یار، چھوڑے نا، اب اس نے بھی معاملات کو حلال مت کریے نا یار، یہ مطلب ڈسٹرکٹ سینٹرل کے اوپر آپ سویپنگ گفتگو کر رہے ہیں مجھ سے، مطلب ٹھیک ہے اگر کوئی بات ہے تو چیزوں کو حلال کرنے کا یہ بھی طریقہ نہیں ہے کہ آپ آنکھوں میں دھول جھونک کے یار باتیں کر رہے ہیں کہ ڈسٹرکٹ سینٹرل اور فلاں بھائی، مطلب میں تو سوال کر رہا ہوں کیواڑی سے اور لیاری سے کیوں نہیں لڑ رہے ہیں یہ؟ وہ تو اچھا ایک بات اور بھی ہے کہ آج ایم کیو پاکستان، آج کی ایم کیو پاکستان کے لیے زیادہ چیلنجز تو نہیں ہے جو ماضی میں کبھی نہیں رہے۔ سر ایک عام آدمی جب دیکھ رہا ہے، ایک عام آدمی کراچی کے اندر، ذرا سن لو نا یار، جی جی اگر آپ نے بات کرنی ہے تو مجھے کیوں چلیں رؤوف صدیقی صاحب آپ پہلے کمپلیٹ کر لیں۔ نہیں، میں یہ آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جو آپ نے اتنے ابھی تعمیر کر کے جو جملے پاس کیے ہیں ڈسٹرکٹ سینٹرل سے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی لیاری سے کیوں نہیں لڑ رہے ہیں؟ وہ تو لاہور چلے گئے، لڑکانہ چلے گئے، آپ دفاع کر رہے ہیں بیٹھ کے یہاں پہ۔ سر میں دفاع نہیں کر رہا، میں تو ایک سیدھا سادہ سوال کر رہا ہوں کہ ایم کیو ایم پاکستان نے اپنے آپ کو گین کیا ہے پولیٹیکلی یا ڈکلائن کیا ہے؟ کیونکہ بہت ساری سیاسی جماعتیں پہلے ڈسٹرکٹ سینٹرل اور ایسے علاقوں میں نہیں دکھتی تھی۔ میرے بھائی ایک تو یار مسئلہ یہ ہے کہ ڈکلائن کیا ہے اور یہ کیا ہے، آپ بولتے رہیے نا یار، 8 تاریخ کو پتہ چل جائے گا نا یار۔ اچھا آپ بالکل فور شور ہیں کہ ہماری اکثریت ہوگی؟ ویسے کیا بات ہے، ہمیشہ جیتے ہم۔ 2018 میں بھی ہماری سیٹیں چھین کے اٹھا کے توفتاً اور حرجتاً پی ٹی آئی کو دی گئی تھی، آپ کو نہیں معلوم ہے؟ اچھا سر ایک بات بتائیں رؤوف صدیقی صاحب، ایک بات بتائیں، اگر این اے کی 22 سیٹیں ہیں تو کتنی سمجھتے ہیں کہ ایم کیو ایم پاکستان لے جائے گی؟ ارے بھائی آپ نا یار، میں تو آپ سے بات کر رہا ہوں، جو آپ اتنے بڑے سویپنگ ریمارک دے رہے ہیں، میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں 2018 میں آپ جرنلسٹ ہیں، کون ہے یار؟ 2018 میں ایم کیو ایم کی 10 سیٹیں چھین کے تو اس پارٹی کو نہیں دی گئی تھی، اس کو پی ٹی آئی کو نہیں دی گئی تھی۔ تو سر کیا آپ لوگ اس وقت بھی خدشہ ظاہر کریں گے کہ ابھی بھی یہ مینجمنٹ ہو سکتی ہے جو ماضی میں خدشات ظاہر کیے ہیں ایم کیو ایم پاکستان نے کہ ہماری سیٹ سی 14 اور ہم سے لے لی گئی؟ یار لاہور بلا قوت الا باللہ، یار مطلب ہے آدمی دلائل سے قائل ہوتا ہے، حجت سے لاجواب ہو سکتا ہے۔ آپ لاجواب کرنے کے موڈ میں یار جس کو خوش کرنا ہے اس کو ٹی وی پہ بلاؤ نا یار، اس سے سوال جواب کرو، مجھے کیوں بلا لیا یار؟ دیکھو میں تو کسی کی لگی لپی نہیں رکھتا، اگر ہماری صفوں میں بھی خرابیاں ہوتی ہیں تو میں اپنی صفوں کے اوپر بھی شدید تنقید کرتا ہوں۔ میں تو جھوٹ اور فریب کی باتیں تو کسی کے لیے بھی نہیں کرتا۔ اچھا مطلب ایک سوال تو یہ پیدا ہو رہا ہے کیونکہ دیکھیں نا، جن سے آپ یہ کلیم کرتے ہیں پی ٹی آئی نے چھینی تھی، پھر لوگوں نے یہ دیکھا کہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہی مل گئے، آج تنقید پیپلز پارٹی کے خلاف ایم کیو ایم کر رہی ہے، کل انہی کے ساتھ اگر بیٹھنا پڑ گیا تو ایم کیو ایم بیٹھے گی؟ ارے بھائی آپ چھوڑے نا، اب کیا صاف صاف سر سادہ سا سوال ہے رؤوف صدیقی صاحب، پی ٹی آئی نے آپ کی سیٹ چھینی یہ آپ کلیم کرتے ہیں، اگر انہوں نے چھینی ہے آپ کے ساتھ ڈس آنیسٹی کی ہے تو پی ٹی آئی کے ساتھ پھر ماضی میں کیوں بیٹھنا پڑا؟ آج ایم کیو ایم یہ کہہ رہی ہے کہ پیپلز مینج ہو جاتی ہے تو کل پھر پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھنا پڑ گیا تو پھر ایم کیو ایم کہاں کھڑی ہے؟ ارے یار یہ جا کے سوال کرو پیپلز پارٹی سے کہ تم کو اگر ایم کیو ایم کے دروازے پہ آنا پڑا تو تم کیا کرو گے؟ آپ ہم سے کہہ رہے ہیں یار ہم تو نہیں جاتے کسی کے پاس، ہمارا تو شروع سے لے کر آج تک ریکارڈ ہے، ہم تو کبھی بھی نہیں گئے۔ ان سے بھی کریں گے رؤوف صدیقی صاحب، مگر ابھی آپ میرے ساتھ ٹیلی فون لائن پر ہیں تو اس لیے میں جاننے کی کوشش کر رہا ہوں۔ آپ مجھ سے اس لیے کر رہے ہو، سنیں آپ اس لیے مجھ سے سوال کر رہے ہو کہ ہم پھر بھی عزت و احترام سے جواب دیتے، یہ سوال اگر آپ وہاں سے کرتے تو آپ کو گالیاں پڑ رہی ہوتی۔
سر آپ پروگرام دیکھیے گا، یہی سوال میں ان سے بھی کروں گا یقینی طور پہ. بہت شکریہ ٹائم دینے کے لیے. ہماری کوشش ہے کیونکہ یہ سوال ہی ہے ناظرین کہ جب ہم ایک عام آدمی کے آپ لوگوں سے ہی پوچھ سکتے ہیں، ناراض یقینی طور پہ انسان کے جذبات ہوتے ہیں، ناراضگی کا اظہار وہ کرتا ہے، مگر بات یہ ہے کہ جہاں یہ الزام پاکستان ایم کیو ایم پاکستان لگاتی ہے کہ ہماری سیٹ جو ہیں وہ چوری ہوئی تھی، ہمارا ووٹ چوری ہوا تھا، یہ ایم کیو ایم ہی الزام لگاتی ہے اور پاکستان تحریک انصاف کو لے کر، تو پھر کیوں اس جماعت کے ساتھ بیٹھے ایم کیو ایم کے لوگ کہ جنہوں نے آپ کا ووٹ چوری کیا تھا؟ اب کیونکہ یہ پولیٹیکل لینگویج ہوتی ہے، پولیٹیکل باڈی لینگویج ہوتی ہے، اور اس کے اندر ایک بہت ضروری بات ہے کہ ایک عام آدمی کے مسائل اس ایوان میں ہی ہونے ہیں. اس ایوان سے جانے سے پہلے بہت ایک دوسرے کے خلاف جو ہیں وہ مہم دیکھی جا رہی ہوتی ہے، اور اس کے بعد پھر یہی لوگ ہوتے ہیں ناظرین کہ سوشل میڈیا پہ جب ویڈیوز آ رہی ہوتی ہیں، ہاتھوں میں ہاتھ ہوتا ہے، پھر محبت کی باتیں بھی ہو رہی ہوتی ہیں، بہت ایک دوسرے کے ساتھ مٹھائیاں بھی بانٹی جا رہی ہوتی ہیں، اور ہنسی خوشی کا جو اظہار ہے وہ بھی کیا جا رہا ہوتا ہے. تو یہ شہری وہ بھی دیکھتے ہیں. اب معاملہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے ووٹ لینے ہیں سب کو، یہ باتیں بھی صحیح ہیں، وہ ان کے اوپر الزام لگا رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی والے کہ انہوں نے اس شہر کو اس سطح پر لا کر کھڑا کر دیا، یہ کہتے ہیں انہوں نے 15 سال میں کیا کیا. اس شہر کے شہری بالخصوص یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ ٹھیک ہے آپ دونوں نے اس شہر کے اوپر حکومت کی ہے، مگر ہمارے آج کے مسائل جو ہیں، جو بنیادی مسائل ہیں جس میں بجلی مہنگی مل رہی ہے، پانی گھر گھر کو نہیں آ رہا، سیوریج کا مسائل اس قدر ہیں کہ ابھی گلی گلی آپ چھوٹی سی بارش ہوئی ہے منٹوں کی کہ آپ لوگ دیکھیں کہ اس میں حال کیا ہوا ہے. تو یہ کون حل کرے گا؟ یہ اسی شہر کی سیاسی جماعتیں حل کریں گے. یقینی طور پہ عام انتخابات ہونے والے ہیں، لوگ اپنے ووٹ کا جو کاسٹ کریں گے اس کے اندر یہ چیزیں بتائیں گے. ناظرین وقت ہوا ہے بریک کا، بریک پر جا رہے ہیں، پھر حاضر ہوتے ہیں.